اس میں ایک شرط ضرور ہے جی وہ یہ ہے کہ رب ہمارا سچا ہے، جی نام اس کا سچا ہے، تو پڑھنے والے کی زبان بھی سچی ہو۔ تو یہ تو بڑی عجیب شرط آپ نے عائد کر دی ہے، یہ کیسے پتہ چلے؟ سائیں اللہ کا کلام سچا، بے شک اللہ کے رسول سچے، بے شک اللہ کی کتاب سچی، بے شک دین سچا، بے شک رب ہمارا سچا، بے شک تو اب کوئی جھوٹا شخص وہ عمل کر رہا ہو، رب پاک ہے، دین پاک، قرآن پاک، رسول پاک، ان کی آل پاک، ان کے اصحاب پاک، سبحان اللہ سبحان اب کوئی ناپاک شخص بیچ میں آ جائے تو آپ کو پاک ہونا پڑے گا، آپ کو زبان کو بھی پاک کرنا پڑے گا، تو زبان کیسے پاک ہوگی؟ جھوٹ نہ بولیں، اس زبان سے کسی کو گالیاں نہ دیں، فحش گوئی نہ کریں۔ جب آپ تسبیح کرنے والے ہیں تو آپ ان سارے کاموں سے دور رہیں۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، تسبیح کرنے والا عموماً ان ساری خرافات سے ویسے ہی اس تسبیح کی برکت ہے کہ وہ بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان ٹریفک کہیں جیم ہو جائے تو جو تسبیح کرنے والا ہے وہ اپنی تسبیح میں لگ جائے گا، اچھا ہاں ہو گیا، مجھے ٹائم مل گیا یار، چلو میں اپنی تسبیح پڑھ لوں۔ لوگ پریشان ہیں بھائی، فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے، یہ وہ اپنی تسبیح میں مگن ہے کہ چلو میرا ٹائم تو مجھے تو پڑھنا ہے۔ واہ ٹھیک ہے، کئی طرح کے برائیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ واہ تو جب آپ پاک نام لے رہے ہیں بار 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 بار، تو زبان کو بھی پاک رکھیں، اس سے تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جیسے وہ بابا فرید علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا، جی اس نے اپنی کوئی حاجت بیان کی اور آپ کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں، تو آپ نے کوئی مٹی کا ڈھیلا یا پتھر پڑا ہوا تھا، آپ نے اٹھایا اور سورہ اخلاص پڑھی اور اس پہ دم کیا، سبحان اللہ لے جاؤ۔ جا کے دیکھا تو وہ سونا معلوم، سبحان چیک اللہ کروایا تو واقعی سونا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، میں تو خود سبا اشرا کا قاری ہوں۔ پہاڑ کھڑے کر دوں گا۔ اس نے رات کو چادر بچھائی اور شروع ہو گیا، ساری رات پڑھ پڑھ کے وہ دم کرتا رہا، واہ وہ پتھر پتھر ہی رہے۔ صبح پہنچا ہوگا، حضور آپ نے بھی سورہ اخلاص پڑھی، میں نے بھی وہی پڑھی، اللہ اللہ میری اللہ تو قرات بھی اچھی ہے، میں تو سبا اشرا کا قاری ہوں، تجوید و قرات کے ساتھ مخارج کے ساتھ میں تو بڑے طریقے سے پڑھتا رہا۔ اللہ بابا فرید نے فرمایا کہ بیٹا تو اللہ کا کلام تو لے آیا، اللہ اللہ فرید کی زبان کہاں سے سبحان لایا؟ اللہ اپنی زبان کو پاک کر تاکہ وہ پاک کلام کے اثرات جو ہے نا تجھ پر۔ ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو صحیح نہیں کر رہے ہوتے۔ یعنی ایک بندہ یا رحیم یا رحیم یا رحیم کی تسبیح پڑھ رہا ہے اور لوگوں پہ خود رحم نہیں کرتا، کیا تسبیح اس پہ کیا اثر کرے گی؟ مائنس پلس یا رزاق یا رزاق یا رزاق کی تسبیح پڑھ رہا ہے اور کبھی کسی کو رزق میں، اپنے رزق میں سے کچھ دینے کو تیار نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تسبیحات کے اثرات کے لیے آپ کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تسبیح کی برکت سے آہستہ 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 انسان خود بخود چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کوشش اس کو بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی برکتیں ملیں۔ پاک صاف رہے، باوضو رہے، طہارت کے ساتھ، سبحان اللہ پاکیزگی کے ساتھ خوشبو کا استعمال کر رکھے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے اور تسبیح پڑھتا رہے، تو بہت جلد جو ہے نا وہ تسبیح کی برکتیں اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ اندر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ۔ دوسری بات یہ جو انسان کے اندر ایک لب ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، یہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا تیسری چیز جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ کچھ عادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان سے نہیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، یا یوں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ کچھ چیزوں پہ وہ مرتا ہے، تو یہ برکتیں ایسی ہیں کہ بعد میں وہ انہی چیزوں سے متنفر ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ کیا بیکار چیز ہے۔ جن محفلوں میں اسے بہت مزہ آتا تھا وہاں جانے کو دل ہی نہیں کرتا،
کہتا میری اپنی محفل اچھی جہاں بیٹھ کے میں اپنا اللہ کا ذکر کروں. واہ 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 واہ. آہستہ آہستہ اس کے من کی دنیا جو ہے وہ آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. واہ. اور پھر رات میں جو ہے وہ روحانی اس کی پرواز شروع ہوتی ہے, اس کو اچھے خواب نظر آتے ہیں, وہ بہت اچھا فیل کرتا ہے. واہ. پھر ایک بڑی چیز جو تسبیح کرنے والے پر ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ جہاں جاتا ہے, جس محفل میں جاتا ہے, جس جگہ جاتا ہے, وہاں لوگوں میں وہ مطلب ایک اللہ اسے عزت دیتا ہے. یعنی وہ لوگوں میں بھی ایک اس کی عزت جو ہے وقت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اللہ بھی اسے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. جب خالق کائنات کسی کا چرچا کرتا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو یہ برکتیں ہیں ساری بھائی. سبحان اللہ سبحان. اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بغیر مشاہدے کے وہ نہ سمجھ میں آئے. اور بہت ساری باتیں ایسی بھی اگر ہم کر دیں تو ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہیں.